ٹاپ سٹی، جس کی انٹرنس جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ جو روڈ ہے اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ این او سی اپرووڈ سوسائٹی فیصل ٹاؤن فیز 2 بیسکلی 70,000 کنال پہ مشتمل جو ہے یہ سوسائٹی، اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ اور کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ این او سی اپرووڈ پروجیکٹ ہے، تقریباً 50% جو ہے انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کی لینڈ آتی ہے، کرنٹ انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن لانچ کیا ہے۔ اس ڈاؤن ٹاؤن میں کیونکہ یہ پلاٹ نمبر کے ساتھ بیچ رہے ہیں، ایک پلاٹ ایک ہی کلائنٹ کو جا رہا، آپ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی لینڈ آتی ہے۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار اپروکسیمیٹ جو ہے ان کی لینڈ۔ ڈی ایچ اے کا ادارہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے ساتھ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں منیب گوری اور آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے M2 موٹر وے کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز آتی ہیں، کون کون سی آتی ہیں، کون کون سی این او سی اپرووڈ ہیں، کون سی نہیں ہے، کس سوسائٹی کی کتنی لینڈ ہے، اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ہم ایگزیکٹلی آج بات کرنے لگے ہیں M2 موٹر وے کے اوپر۔ M2 موٹر وے کے اوپر جیسے ہی ہم ٹول پلازے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ٹورڈز لاہور کی طرف اگر جائیں گے تو ہمارے جو رائٹ سائڈ پہ سوسائٹی آتی ہے وہ ہے ٹاپ سٹی، جس کی انٹرنس جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ جو روڈ ہے اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ اپوزٹ اس کو ممتاز سٹی ہے، وہاں کی کیونکہ ہم آج بات نہیں کر رہے تو اس لیے ہم اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے۔ جیسے اگر میں ٹاپ سٹی کا بتا دوں تو ٹاپ سٹی ایک این او سی اپرووڈ سوسائٹی ہے جو کہ 9,681 کنال کے اوپر NOC جس کی اپرووڈ ہے۔ اسی کے ساتھ AGG ہے جس کو ہم ایئرپورٹ گارڈن کہتے ہیں، وہ بھی M2 موٹر وے پہ رائٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی کے بعد جو ہے وہ آپ کی آتی ہے۔ اس کے بعد ٹھلیہ انٹرچینج تک جو ہے کوئی سوسائٹی نہیں آتی۔ جو ٹھلیہ انٹرچینج ہے جس کو ہم نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی کہتے ہیں، جو مین سوسائٹیز ہیں اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ M2 موٹر وے ٹورڈز لاہور اگر آپ جاتے ہیں 3 سے 4 منٹ کی مسافت کے بعد جو ہے وہ آپ کا پہلا انٹرچینج ملتا ہے جس کو آپ ٹھلیہ انٹرچینج کہتے تھے، اب نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ انٹرچینج بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ کا نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے 2 سے 3 منٹ کی مسافت پہ، اور جو اب نیا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو بننے جا رہا ہے تھوڑا سا ٹائم کے بعد، مارچ میں جب راولپنڈی رنگ روڈ بھی چل پڑے گی اس ٹائم جو انٹرچینج فائنل ہوگا تو وہ آپ کا ڈائریکٹ جو آپ کا موٹر وے ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ اتارے گا راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر۔ جو راولپنڈی رنگ روڈ ہے اس کی پھر فردر جو ہے وہ 5 انٹرچینج کے ساتھ یہ آیا ہے، اور اس کا جو لاسٹ انٹرچینج ہے وہ ہے بانٹ جو کہ N5 GT روڈ کے اوپر اترے گا نیئر روات۔ اس کا بھی میں بتا دوں ساتھ ساتھ کہ پہلے آپ کا جو مین ہے وہ ٹھلیہ انٹرچینج ہے، اس کا پھر چکری انٹرچینج ہے، اس کے بعد آپ کا ڈیالہ ہے، پھر چک بیلی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 5 انٹرچینج ہے۔ یہ 5 انٹرچینج کے ساتھ یہ جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ آئی ہے جو آپ کو موٹر وے کو آپ کے جی ٹی روڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے۔ بہت ہی اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو کہ آپ کا جی ٹی روڈ سے آ رہا ہے، اس نے ایئرپورٹ اگر آنا ہے، جو بندہ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زیادہ کی مسافت کے اوپر اگر رش ہو تو 1.5 گھنٹہ بھی لگتا تھا، یہ جو ہے راولپنڈی رنگ روڈ بننے کے بعد جو ہے وہ آپ کا 20 منٹ کے بعد آپ جو ہے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے۔ اگر میں بات کرتا ہوں ٹھلیہ کے اوپر اور راولپنڈی رنگ روڈ کے جو رائٹ سائڈ پہ ہے، یا ٹھلیہ M2 موٹر وے پہ اگر آگے جاتے ہیں تو آپ جو لیفٹ سائڈ پہ سوسائٹی آتی ہے پہلی، وہ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 بیسکلی 70,000 کنال پہ مشتمل جو ہے یہ سوسائٹی، چودھری عبدالمجید صاحب کی سوسائٹی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مور دین 1 لاکھ یہ ہے، میپ جو ہے وہ تقریباً 70,000 کنال پہ بنا ہوا ہے۔ یہ بیسکلی ایک NOC اپرووڈ سوسائٹی نہیں ہے ابھی تک، کیونکہ اس کو بھی ٹائم بہت کم ہوا ہے، اور یہ انہوں نے جو اپنی ڈاکومنٹیشن ہے اور LOP کے لیے وہ آپ کے فاٹا میں بھی جمع کرائے ہوئے ہیں اور آپ کے RDA میں بھی جمع کرائے ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں جیسے کہ پہلے انہوں نے اپنی پریویس سوسائٹیز میں جو NOC لے لی تھی ٹائم کے ساتھ ساتھ، ادھر بھی جو ہے وہ ود ان ایئر ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ اسی سال کے اندر جو ہے وہ آپ کو NOC بھی دے دیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اس سال جو ہے وہ NOC بھی آ جائیں گے۔ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا اور بتاؤں تو 29 بلاکس ہیں اس کے اندر ٹوٹل، اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر بہت تیزی سے چل رہی ہے، اور چودھری عبدالمجید صاحب جو اس کی جو کمٹمنٹس ہیں وہ بہت اچھی کرتے ہیں، اور جیسے پریویس جو انہوں نے اپنی ہسٹری کی ہے، جو کمٹمنٹ کی تھی الحمدللہ انہوں نے پوری کی ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں بھی جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹس جو ہیں وہ پوری کریں گے۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 جو ہے وہ آپ کا اپوزٹ ہے آپ کے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے۔ اگر آپ ٹھلیہ انٹرچینج سے اتر کے ٹورڈز اگر آپ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کی لینڈ آتی ہے۔ تقریباً 15 سے 20 ہزار اپروکسیمیٹ جو ہے ان کی لینڈ ہے،
اور یہ بیسکلی NOC اپروو نہیں ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے. اور ان کے ڈیولپر کی بات کریں تو حبیب رفیق لمیٹڈ جو ہے وہ ان کے ڈیولپرس ہیں. اس کے آگے جائیں تو ان دونوں کو جو ان کا جو انٹرچینج ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی فیز 3 کا اور فیصل ٹاؤن فیز 2 کو اس کو ٹھلیا انٹرچینج جو ہے وہ لگتا ہے. اسلام آباد ٹول پلازا سے بات کریں تو 10 سے 12 منٹ کی مسافت کے بعد اس کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا وہ آتا ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی جو ہے وہ NOC اپرووڈ پروجیکٹ ہے اور NOC کی بات کریں تو 7376 کنال کے اوپر یہ جو ہے NOC اپرووڈ ہے اور 17602 جو ہے وہ ان کا جو ہے انڈر پروسیس ہے. اور امید ہے کہ اسی سال کے اندر جو ہے یہ NOC یہ اس ایریا کی NOC بھی ان کے پاس آ جائے گی. یہ بہت زبردست پروجیکٹ ہے. آپ کا تقریباً 50% جو ہے انہوں نے ڈیلیور کر دیا ہے. سلو کیا ہے, کافی سلو کیا ہے, لیکن جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اور لوگوں کو جنہوں نے ان میں فائلز لی تھی پلاٹ جن کے جو ہے وہ ان کی انسٹالمنٹ اور ڈیولپمنٹ چارجز کلیئر ہو گئے ہیں, ان کو انہوں نے پلاٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ دیتے جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے بلو ورلڈ سٹی کی لینڈ آتی ہے. بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ بیسیکلی سعد نذیر صاحب کا پروجیکٹ ہے جو کافی پہلے آیا, جو ایک بہت زیادہ جو ہے مسائل بھی جس کے ساتھ رہے ہیں. اور پہلے جو ہے یہ چکری کے بیک سائڈ پہ اس کی لینڈ تھی اور اب جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے انہوں نے چکری کے آگے موٹر وے کے اوپر بھی جو ہے تھوڑی بہت لینڈ لے لی ہے. اور وہ لینڈ جو ہے وہ بیسکلی اس کو ڈاؤن ٹاؤن کا نام دیا ہے. وہ پروڈکٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن ہے اور وہ پلاٹ نمبر کے ساتھ ہی بیچ رہے ہیں. پہلے جو انہوں نے پروڈکٹس بیچی ہیں وہ کافی زیادہ بیچی ہیں, پلاٹ نمبر کیوں کے لگے ہیں, پوزیشن بہت ساروں کو نہیں ملا. لیکن میرے خیال سے ویسے بلو ورلڈ کو میں ریکمینڈ نہیں کرتا, لیکن جو کرنٹ انہوں نے ڈاؤن ٹاؤن لانچ کیا ہے اس ڈاؤن ٹاؤن میں کیونکہ یہ پلاٹ نمبر کے ساتھ بیچ رہے ہیں, ایک پلاٹ ایک ہی کلائنٹ کو جا رہا ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ آپ کا جو ہے موٹر وے کے اوپر ہے, تو میرے خیال سے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. یہ آنے والے ٹائم میں آپ کو اچھا ریٹرن دے گا. اور اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اپوزٹ جو ہے وہ DHA گندارا ہے جس کو DHA 9 بھی کہتے ہیں, اس کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو ہے وہ بھی بلو ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ آ رہا ہے. بلو ورلڈ کی لینڈ اور DHA کی لینڈ کے درمیان میں جو ہے وہ ان کا انٹرچینج آئے گا. DHA کا اپنا جو لینڈ جو آلموسٹ جو ہے وہ بننے کی تیاری میں ہے اور انشاءاللہ آپ کو سون ایک سال کے اندر یا ہو سکتا ہے جلدی آپ کو وہ انٹرچینج آپ کو نظر آئے. بلو ورلڈ جو ہے وہ بیسکلی ایک NOC اپروو پروجیکٹ نہیں ہے, کوشش میں ہے. ان کے ڈاکومنٹیشنز جمع ہیں, امید کرتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے NOC مل جائے گا تاکہ جن کلائنٹس نے جو ہے بلو ورلڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کوئی پروفٹ کے اندر جو ہے وہ جائیں اور جو ہے ان کو پوزیشن ملے اور اپنا گھر بنائیں اور آنے والے ٹائم میں اس جگہ کو آباد. M2 موٹر وے پہ جو آخری پروجیکٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بیسکلی DHA گندارا ہے جو اسلام آباد سے قریب ہے. اور بھی آگے پروجیکٹس ہیں لیکن ہم جو ان کی بات کر رہے ہیں جو M2 موٹر وے پہ اسلام آباد سے قریب جو ہے وہ پروجیکٹس. DHA گندارا جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج کے ساتھ آ رہا ہے. کیپٹل اسمارٹ سٹی کے بعد جو ہے وہ اس کے 5 سے 7 منٹ کی ڈرائیو کے بعد جو ہے وہ آپ کو DHA گندارا کا انٹرچینج ملے گا. اور یہ جو تقریباً 35,000 کنال کے اوپر یہ سوسائٹی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور اس کا بھی جو ڈیولپر ہے وہ بھی حبیب رفیق لمیٹڈ ہے اور یہ NOC اپروو پروجیکٹ ہے. ابھی ان کا جو ہے وہ پیمنٹ پلان لانچ نہیں ہوا لیکن جو ہے یہاں پہ گینس لینڈ جو ہے فائلیں وہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں جو کہ 74,50,000 کے اوپر جو ہے وہ کنال کی جو ہے وہ ریٹ ہے. کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جب لانچ کرے گی تو یہی پلاٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے وہ لانچ کرے گی. تو میرے خیال سے یہ اچھا ٹائم ہے DHA گندارا کے اندر بھی انویسٹمنٹ کرنے کا کیونکہ یہ NOC اپروو پروجیکٹ ہے. یہ تمام سوسائٹیز ہیں جن کا ہم نے ڈسکس کیا آپ سے جو M2 موٹر وے کے اوپر نیئر اسلام آباد جو ہے. یہ تمام جو سوسائٹیز ہیں یہ M2 موٹر وے پہ 12 سے 15 منٹ یا 20 منٹ کی ڈرائیو سے زیادہ نہیں ہے. تو آنے والے وقت میں جب اسلام آباد میں رش بہت زیادہ ہو جائے گا تو لوگ خود بخود جو ہے وہ یہاں پہ موو کرنا شروع کریں گے. مثال ہمارے سامنے ہے لاہور کی, تو لاہور ڈیلنگ روڈ اور اب لاہور اندر کی وجہ سے جو بھی سوسائٹیز دور تھی وہ کافی قریب ہو گئی ہیں اور وہ بہت جگہ آباد ہو گئی ہے. اور اب لاہور اندرون لاہور جانے سے لوگ بہتر جو ہے وہ اس جگہ پہ جو ہے وہ جانا پسند کرتے ہیں. تو سیم آنے والے وقت کے اندر جو اسلام آباد ہے وہ بہت کراؤڈڈ ہو جائے گا. تو آپ کا جو یہ M2 موٹر وے پہ جتنی سوسائٹیز ہیں بہت ہی زبردست اور کھلی روڈ کے ساتھ بہت اچھے پلانس کے ساتھ ساری سوسائٹیز جو ہے آ رہی ہیں. ہاں کچھ سوسائٹیز کے کچھ مسائل ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, کئیوں کی NOC نہیں ہے, کئیوں کی ڈیلیوری نہیں ہے, کئیوں کی لیٹ ڈیلیوری ہے, کئیوں کی جو ہے وہ NOC بالکل ہی جو ہے وہ ہے ہی نہیں, سیدھے سے ہی نہیں ہے. اور یہ تمام سوسائٹیز ہیں جن کا ہم نے آج ڈسکس کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اسی طرح میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ. السلام علیکم.